کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مغز نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو لمحہ موجود کا نہایت ہی اہم موضوع بھی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی باہمی محبت، باہمی رشتہ کس طرح رہا، وہ ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کس قدر گہرا محبت کا رشتہ تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا آپس میں اور ان چاروں کا آپس میں کس قدر باہمی محبت کا رشتہ تھا، اور اس باہمی محبت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ میں جس قدر اس قسم کی باتیں پائی جاتی تھیں وہ گاہے بگاہے بیان کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا آپس میں آپ پڑھ چکے ہیں تمام تواریخ کی کتاب میں جو ایک محبت کا رشتہ موجود تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر کس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیا، اور جب آپ کو خبر پہنچتی ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، تو پہلی بار سیدنا علی جو ہیں آپ کے سینے پر تھپڑ مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں کہ تم کہاں تھے اس وقت۔ تو یہ محبت جو ہے یہ ایک ایسا درس دیتی ہے ہمیں کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین جو ہیں، ان کا اور اہل بیت کا آپس میں کس قدر محبت کا رشتہ موجود تھا۔ اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، اور اس کو ہم جس وقت ایک آمنا سامنا ہوتا ہے، امیر شام ہوتے ہیں، اس وقت امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جب یہ جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارد گرد جو ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور حضرت علی کو یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی جو ہیں آپ پر جان قربان کر دیں گے، اور یہ شیعان معاویہ جو ہیں وہ یوں کر رہے ہیں، تو پہلی بار یہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے
یہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، پہلی بار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان سے نکلا کہ نہ کوئی شیعان معاویہ ہے نہ کوئی شیعان علی ہے، ہم اہل سنہ والجماع ہیں، یعنی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی قوم ہے، عمل کرنے والی امت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس تفرقہ بازی کو، اس گروہی فساد کو انہوں نے جڑ سے اکھیڑنے کی بنیاد رکھی، اور پہلا لفظ جو اہل سنہ والجماعت کا دیا یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں بہت قریبی رشتہ تھا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ یہ صحابہ جو ہے کفار کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا اور آپس میں ان کا محبت کا کیا رشتہ معلوم ہوتا تھا۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں سالار چشت خواجہ غلام قطب الدین فریدی، سجادہ نشین گڑھی شریف ہیں، صدر ہیں آپ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ عمر حیات الحسینی، ماشاء اللہ محقق ہیں، مذہبی سکالر ہیں، ایک بہت بڑا ایک مدرسہ جامعہ چلا رہے ہیں، اور ایک اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے جس میں فکر رسول، فکر اہل بیت، فکر اہل سنت کو اجاگر کرنے کی، اس کی ترویج و اشاعت کی، ترسیخ کی مساعی جمیلہ انجام دے رہے ہیں جناب علامہ عمر حیات حسینی۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ جو عصر حاضر ہے، لمحہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک محبت کا ایک گروہی ہے، نسلی عصبیت، اس کو روند ڈالا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ شعوبوں و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آنکھیں سرخ ہونٹ سیاہ تو رنگ زرد ہے، ہر شخص جیسے میرے قبیلے کا فرد ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا شعری ذوق بھی ہے، تو آپ اس حوالے سے اس عصری تناظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یاد فرمایا، اور یہ چینل ماشاءاللہ ایک اہم مقاصد لے کر یہ شروع ہوا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پذیرائی دے گا، اور ہمیں اس سے بہت بہتر توقعات ہیں کہ اس میں علمی، فکری اور روحانی قسم کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس کے توسط سے لوگوں تک ان کے بارے میں باتیں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو اور پروگرام ہے بدلتا زمانہ اخبار کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے منازل طے کرے گا، اور اس کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ میں بھی اپنے پیر بھائیوں سے، دوست احباب سے، سب سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور اخبار کو، آنے والے اخبار کو زیادہ سے زیادہ خرید کریں اور پڑھیں۔ جس موضوع پہ آپ نے آغاز فرمایا ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ میرا چونکہ دبستان تصوف سے تعلق ہے، ایک خانقاہ کا میں ادنا خاکسار ہوں اور جاروب کش ہوں، میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ باقی جو
ہیں تحقیقی معاملات وہ تو آپ جانتے ہیں یا حضرت ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے، اس کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ آج کس موضوع کو اٹھا لیا گیا ہے اور ترازو اٹھا لیا گیا ہے ہاں جی، اور اپنے مرضی کے اس میں اوزان جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کو پلڑے کو کسی کو بھاری کیا جا رہا ہے، کسی کو کم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی۔ یقیناً ان کے پیچھے کوئی بڑے بڑے ہاتھ ہیں جو اس طرح کر کے ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ واریت کو زیادہ تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دیوان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اس طرح محبت کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی معروف وہ نعت ہے، وہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ جوہر دار کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا جو حضور مولا کائنات کی جو تلوار تھی اس میں ایک عجیب قسم کا جوہر تھا، وہ جب چلتی تھی تو وہ دیکھ کر چلتی تھی کہ اگر کسی کی پشت سے کوئی ماننے والا پیدا ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہ جوہر تھا حضرت مولا کائنات کی تلوار میں۔ تو اسی میں آپ نے لکھا ہے کہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ۔ اور اسی میں ہی لکھا کہ علی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ۔ تو انہوں نے کیا کمال کی بات کی، وہ حضرت مولا کائنات، حضور صحابہ کرام سب کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت تھی۔ جہاں تک آج کل جو مسائل چل رہے ہیں، میں اس حوالے سے بھی آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور کے والدین کریمین کے لیے یا حضرت سیدنا ابو طالب کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمۃ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا آپ ایک پاؤ دودھ لیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ برتن بالکل صاف ہو تاکہ دودھ بگڑ نہ جائے۔ اگر ایک پاؤ دودھ کے لیے آپ کو برتن صاف درکار ہے تو جس برتن میں نور نبوت رہا ہو، کیا اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاک نہیں ہوگا؟ اس پہ تو کوئی اس سے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو حضرات، جو آپ کا موضوع ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی محبت کا یہ عالم تھا، بڑی آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک آدمی حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا جو دور تھا اس میں اسلام کو کتنا فروغ ملا، کہاں کہاں تک وہ پہنچا۔ تو آ کے پوچھتے ہیں صف لی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے حضور کے اخلاق کریمہ بیان فرمائیے۔ بیان کر سکتے تھے، آخر حضور کے ساتھ ان کے اتنا وقت گزرا، اتنا دور گزرا، اور سب آپ کے ارشادات کی روشنی میں انہوں نے جو فتوحات کی سب کچھ کیا، لیکن آپ نے کچھ بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ فاطمہ تو عالم منی بذالک، اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کے پاس گیا تو یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا علی عالم منی بذالک، اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ حضرت علی جانتے ہیں۔ تو پھر جب ان کی خدمت میں وہ پہنچا تو آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے ایک سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا صف لی متاع الدنیا وہو قلیل، فرمایا کہ
میرے لیے دنیا کا ساز و سامان جو ہے اس کو تم شمار کر کے بتا دو کہ ساری دنیا کی چیزیں جو اشیاء ہیں یہ کتنی ہیں۔ اس نے کہا جی ایک درخت کے پتے نہیں شمار ہو سکتے تو ساری دنیا کی چیزیں کیسے شمار ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اور جو حضور کے اخلاق کریم ہیں اس کے بارے میں تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ تو کیسے؟ تو یہ بات میں صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ سمجھتے تھے کہ اس بارے میں بھی ہم سے زیادہ اہل بیت کرام زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، خواجہ صاحب نے آغاز بہت اچھا کیا اور نہایت علمی اور محبت بھری بات کی کہ سیدنا علی جو ہیں وہ سب کے پسندیدہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو پورا ایران اور روم و ایران جو ہے آپ کی سلطنت میں شامل ہو چکا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک وفد آتا ہے تو سیدنا عمر جو ہیں وہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی اس کا جواب دے، اور جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر لا ہلاک عمر، علی ہلاک ہو جاتا، اپنا عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اس بات کو ذرا دیکھیں کہ آپس میں یہ بھی ایک محبت کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی مشاورت بھی کرتے ہیں، اور ہر مسئلے میں سیدنا علی سے پوچھتے بھی ہیں کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا استناظر میں ناظرین کو۔ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے قبلہ خواجہ صاحب کی محبت بھری بصیرت افروز باتیں ناظرین نے، مکس نیوز کے ناظرین سن رہے ہیں۔ بات بڑی واضح سی ہے کہ اگر آپ تاریخ کی کتب اٹھا کر انالیسس کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو مجلس شورا تھی، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر جو مسائل کو حل کرنے کی مجلس شورا تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد عثمانی میں جو مجلس شورا تھی، اور اس مجلس شورا کے جو چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، اور اس مجلس شورا کے جو سربراہ تھے وہ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا تھی۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش ہوتا عہد صدیقی میں تو رجوع اس مسئلے کا حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ دیت کے مسئلے اٹھا لیں، وہ آپ وراثت کے مسائل اٹھا لیں، آپ کسی بھی باب میں تو میں جو بھی مسئلہ ہوتا، یہ تو عمومی بات ہو گئی۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خیر خواہانہ، ہمدردانہ، محبت کا، شفقت کا، پیار کا، لطف و کرم اور مہربانی کا اگر آپ تعلق اگر تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیے، تو جب آپ اس جنگ کے لیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد جب آپ تشریف لے کر خود جا رہے ہیں تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو عرب کی وحدت ٹوٹ جائے گی۔ جو حضرات اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق اور علی میں مفارقت تھی، جدائی تھی، اور ان کا باہمی تعلق تلطف کا، مہربانی کا، شفقت کا، مہربانی کا، باہمی احترام اور اکرام کا نہیں تھا، اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے باب میں حضرت علی کو کوئی تحفظات تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت صدیقی کو بصدق کے دل تسلیم نہیں کیا تھا، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس بات پر وہ تجزیہ کریں، انالیسس کریں کہ حضرت مولا کائنات حضرت صدیق اکبر کو واپس پلٹانے پر مجبور کیوں کرتے ہیں۔ تو اس لشکر کی سپاہ سالاری کے لیے حضرت خود تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ روکتے ہیں کہ نہیں آپ تشریف نہ لے کر جائیں۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ خیر خواہی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ عرب کی وحدت ہیں, آپ اس عرب کی وحدت کا کتب ہیں. اگر آپ چلے گئے تو عہد فاروقی میں بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عمر کو اور آپ کے ہی مشورے سے حضرت عمر واپس آتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر جو بعض بنو امیہ کے شاطر اور مکار اور عیار اور بالخصوص مروان جیسے لوگوں نے جب سازشوں کے جال بکھیرے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا ہی تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر خواہانہ ہمدردی کے مشورے دینے والے. اس میں شک نہیں ہے. ناظرین کرام, علامہ صاحب کی گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیدنا علی جو ہیں یہ محبت کا بھی مدار تھے, اور تمام جو سیاسی امور ہوتے تھے, فقہی امور ہوتے تھے, شرعی امور ہوتے تھے, ان میں بھی مرکزی حیثیت کے حامل تھے. یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے شمع, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, تو شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श, शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इठे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। हम जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला छोड़ा है वहीं से हम इसको जोड़ते हैं। अलामा साहब माशाल्लाह आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो आप अपनी गुफ्तगू को अहद सिद्दीकी में मुशीर भी थे और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का इस्तेहकाम में जनाब अली का हाथ था और खिलाफत फारूकी के इस्तेहकाम में हजरत अली का हाथ था। खिलाफत उस्मानी के इस्तेहकाम में जनाब अली वल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का बुनियादी असासी किरदार था। और यही वजह है डॉक्टर साहब, आप जैसा मुअर्रिख, आप जैसा नाकिद, आप जैसा मुहक्किक, आप जैसा स्कॉलर, आप जैसा दानिश्वर, आप इसका तज्ज़िया आप कर लीजिए कि हजरत मौला कायनात अली वल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर आप ये इरशाद फरमाएं कि पहले जो सिद्दीकी और फरूकी अहदे हुकूमत और अहदे खिलाफत थी उसमें अमन था, और आपके अहद में फरमाया उनका मुशीर मैं था, और मेरे अहद के अंदर ये जो कुछ खल्फशार इंतशार नजर आ रहा है इसके अंदर। और फिर आपने तमहीद में इब्तिदा में आपने जो इरशाद फरमाया जंग जमल में, जंग सिफीन में, उसमें भी मौला कायनात अली वल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को उकसाने की लोगों ने कोशिश की। आपने फरमाया नहीं, फरमाया कि ये दो मुसलमानों के बाहमी गलत फहमियों के नतीजे के अंदर ये मामलात हुए। उनका खुदा भी एक, हमारा खुदा भी एक, उनका रसूल भी एक, हमारा रसूल भी एक, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। लेकिन इस मामले में हजरत अली वल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने किसी खानदानी असबियत को, किसी नस्ली असबियत को आपने परवान नहीं चढ़ाया। क्यों कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुज़क्की आज़म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका तज़किया किया था, इनका तस्फिया किया था। लिहाजा आज अगर कोई खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन के बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो इसका मतलब यह है कि यह मुकदमा, इस्लाम का मुकदमा कमजोर करता है
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب رسالت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو بعثت ہے، کہ حضور کس کے لیے تشریف لے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے۔ اگر ہم یہ کہیں آج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی قبضہ گروپ تھا اور کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد جو ہے وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کا جو لوگ یہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اصل میں یہود کے زیر اثر یہ تاریخ ہے جو اسلام کا آفاقی اور کائناتی مقدمہ جو ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے یہ ابتدا ہی سے ایک سازش ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے مابین لڑائی، آویزش، یورش کا بیج بویا گیا ہے، یہ یہود کے زیر اثر ڈالا گیا ہے۔ لہذا صحابہ اور اہل بیت کے باہمی جو تلطف کے، مہربانی کے، شفقت کے، محبت کے، احترام کے اور اکرام کے جو تعلقات تھے، اس کی بنیاد، اس کی رینج، اس کی روٹ اور اس کا اساس وہ قرآن ہے، جو قرآن مجید کی سورہ الفتح کے اندر آپ نے ابتدا باندھی۔ علامہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک تفرقہ ہے یا فرقہ واریت ہے، یہ اسلام کی چولیں ہلانے والی بات ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اس کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے۔ علامہ صاحب، خواجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تو علامہ صاحب کی بات سے ایک چیز سامنے آتی ہے، ہم نے بھی تاریخ میں پڑھا، ایون کہ آپ جمل میں دیکھ لیں تو جمل میں جب خطبہ دیتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو سب سے پہلے آپ تینوں خلفاء کے خصائص بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس تناظر میں دیکھیں کہ سیدنا علی کا کردار جو ہے، آپ کی گفتار جو ہے، وہاں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو مقام ہے، جس طرح ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ عسکری صلاحیتیں اور دوسری سیاسی امور سب چیزیں ان میں تھیں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کی اجازت کے ساتھ، کہ وہ روحانی طور پر بھی ان کا جو مقام تھا وہ بھی اس کو بھی اس میں باطن کی روحانیت کے تو وہ کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم تھے، ظاہر ہے۔ اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات، وہ فرماتے تھے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہ یقیناً یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان خلفائے راشدین کی آپ اس کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار، ان کا وصال اسی ترتیب سے ہوا ہے، اور وہی بنتی ہے، وہی سب بالکل میں نے بھی اس پہ کیلکولیشن کی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمر اور تجربے کے حوالے سے بھی تھا۔ جی ہاں، اور دوسری یہ کہ اس وقت جو مسائل اس وقت کھڑے کیے گئے ہیں، یہ بالکل کس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جو ہمارے ملک میں اور ہمارے مذہب میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو پاس ہی کوئی آدمی بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ رک گیا، اس نے پوچھا، بھئی یہ جو بکریاں ہیں یہ ایک بکری کتنا دودھ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا جی کالی بکری یا سفید بکری؟ اس نے بکری کالی۔ اچھا، اس نے کہا جی 1.5 کلو دودھ دیتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ سفید؟ اس نے کہا وہ بھی 1.5 کلو دودھ دیتی ہے۔ پھر اس نے کہا یہ کالی بکری کتنا گھاس کھاتی ہے؟ اس نے بتایا کہ اتنا کھاتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا جی سفید؟ اس نے کہا وہ بھی اتنا کھاتی ہے۔ اس نے کہا کالی بکری کو کہاں باندھتے ہو؟ اس نے کہا اندر۔ اس نے کہا سفید کو کہاں؟ اس نے کہا اس کو بھی اندر۔ اس کی سمجھ نہ آئی، سارا کچھ ایک جیسا ہے، پھر یہ کیا؟ اس نے کہا ہے تو سارا کچھ ایک جیسا ہی، فرق ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ حضرات جو ہیں
ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ہاں یہ لوگوں نے خام خواہ اس اختلاف کو بڑھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو یہاں ضمناً ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں اس موضوع سے ہٹ کر بات ہے ذرا عرض کر دوں گا کہ ایک تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن آئے تھے اور ایک سیدہ شہر بانو بھی. تو اس وقت کسرا کے کنگن کے لیے یاد آئی ان کو ایک حدیث پاک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. جب وہ کسرا کے کنگن آئے، اب وہ سرکار کے دور کی بات ہے اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو رہا ہے اور وہ کسرا کے کنگن آتے ہیں. آپ نے فرمایا اینا سراقہ، تو سراقہ کہاں ہے، ان کو لاؤ. آپ نے فرمایا کہ کنگن پہنو. تو کسی طرف سے آواز آئی یہ تو سونے کے ہیں کنگن اور سونا مرد کے لیے حرام ہے. تو آپ نے فرمایا جس زبان نے سونے کو مرد کے لیے حرام کیا ہے اسی زبان نے سراقہ کے لیے حلال کیا. ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری بات تھی حضرت سیدنا شہر بانو کہ وہ بھی اس میں تھی. تو کسی نے کہا حضرت اپنے بیٹے حضرت سیدہ عبداللہ ابن عمر کو دے دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ شہزادی ہے، اس کے حقدار شہزادے ہیں. تو یہ اتنی محبت تھی. محبت ہے. مقام اہل بیت کی ایک بہترین خوبصورت ایمان بھری مثال. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ بھی تھا، ایک تعلق بھی تھا. کیوں ہوا کہ آپ نے سنا، جب سے سنا کہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمام نسب کٹ جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ صرف میرا نسب روز محشر باقی رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ اہل بیت سے جڑ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. تو اس حوالے سے حسنین کریمین کا آنا جانا رہتا تھا، اکثر آتے تھے. ایک دن حضرت امام حسین کو ملے، بھئی کل آپ آئے نہیں، آپ کو دیکھا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تو تھا، لیکن آگے جب میں آیا تو باہر جو ہیں وہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے دہلیز پر. میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ مجھے اندر جانے کی اجازت آپ نے نہیں دی، کہ اندر جو ہے امیر معاویہ بن اپنا ابی سفیان جو ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت عمر سے. تو میں واپس چلا گیا. تو میں نے کہا جب وہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیا دیں گے اجازت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ کیا عمر کے بیٹے کا اور رسول اللہ کے بیٹے کا مقام ایک ہو گیا؟ تو کیا بات ہے محبت کی، کیا بات ہے ایمان کی. علامہ صاحب اس بات کو آپ ذرا دیکھیں، اور آپس کا جو ایک محبت کا باہمی رشتہ ہے کہ ایک بار فرمایا کہ یہ جو عمر کے اپنی دستار اتار کر یہ عمر کو جو یہ بال ہیں جو ملی ہے عزت، یا اللہ نے دی ہے یا در رسول سے ملی ہے، اہل بیت کے در سے ملی ہے. تو اس بات کو ذرا آگے دیکھیں، بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی خوبصورت بات چشتیہ سلسلے کے پیشوا قبلہ خواجہ صاحب نے اپنے جد کریم کی جو بات کی، میں چاہوں گا کہ اس بات کو میں ایک اور چشتی سلسلے کے شیخ کامل حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عارفانہ، متصوفانہ، عاشقانہ، پھر محققانہ، فکر انگیز جملہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ دونوں چشتی بادشاہوں کی مماثلت دیکھیے، ان کے نتائج فکر دیکھیے، ان کی ریسرچ کے، تحقیق کے، وجدان کے اور محبت کے اور عشق و معرفت کے. کیونکہ چشتی اور نقش بندی سور وردی مشائخ کے نتائج ایک ہیں.
किबला आलम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब तरतीब खिलाफत की बात की गई तो आपने फरमाया तरतीब खिलाफत के हिकम और असरार और रमूज यही है, लेकिन क्या तरतीब खिलाफत से क्या तरतीब फजीलत में कोई फर्क आता है? आपने फरमाया कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुन नबीयीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन है, इसी तरह जनाब अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम खातिमुल खुलफा है। तो लिहाजा फरमाया कि ये रम्ज की बात है। तो मवद्दत अहले बैत ये ईमान का तुख्म है, तुख्म ईमान है, और एहतराम सहाबा ये इस्लाम के शायर में से है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद ये फरमान है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी कराबत के जोड़ने से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत को जोड़ने का ज्यादा शौक और शौक और मेरा हक बनता है, और उम्मत का हक बनता है कि वो कराबत रसूल का ख्याल करे। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर हसन हुजूर सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर सवार किया और कहा, हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की मौजूदगी में इरशाद फरमाया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ये हसन की शक्ल आपसे नहीं, ये रसूलुल्लाह से मिलती है। कितना मिलता है, उछाला। अजीब बात है, ये गुलिस्तान नबुव्वत की ये किरणें हैं, ये गुलिस्तान नबुव्वत के फूल हैं। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि आज खानदान अहले बैत के मुकाबले में बाज बनु उमैया के उन मुतनाज़े अफराद और शख्सियात के कतबे हमने रैलियों में देखे, एहतजाज में देखे। ये नया एहतजाज, एक नया मफहूम कि आप एक मसलक की अवेदिश और यौरिश और उसके फितने के सद्देबाब में एक उम्मत को एक और फितने की तरफ आप लेकर जाना चाह रहे हैं। मादरत के साथ ये बात मैं अपने कारीन को, नाजरीन को ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप एहतराम सहाबा पर पारा जरूर दें, लेकिन एहतराम सहाबा पर पारा देते हुए आप हुब्बे सहाबा की आड़ में बुग़्ज़ अहले बैत के फिक्र को प्रमोट न करें, और मवद्दत अहले बैत की आड़ में आप सब्बे सहाबा और तबर्रा इस फिक्र का तहफ़्फ़ुज़ न करें। अहले सुन्नत, सूफिया, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, मशरब की जो चूल है उसको मत हिलाएं। जो हमारे मशाइख किराम ने, ये कोई बात नहीं है कि आप एहतराम सहाबा का नतीजा जो है वो यजीद की बारात पे जाकर निकालें, और आप मवद्दत अहले बैत का नतीजा जो है वो आप सिद्दीक, फरूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाथ साफ करें। ये अकीदा नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत वो और उनसे प्यार और उनका मसलक और उनका नजरिया, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तो अपने आप को वो ये कहें कि अली मेरे आका हैं, और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को वो शहजादा समझें और अपने आप को गुलाम कहें, और हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हजरत मौला कायनात को अपना आका कहें, अपना मलजो मावा कहें, और अपने लिए वो उनको अपना सैयद सरदार कहें, अपने आप को खादिम कहलाएं। तो ये बात कहने में क्या डाउट है माजरत के साथ कि अगर सहाबा किराम अपने आप को खादिम अहले बैत कह दें और अपने आप को आका कह दें, और इस बात में क्या डाउट है कि जनाब मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मौला हजरत मौला सिद्दीक अकबर को, मौला उमर को, मौला उस्मान को वो अपने लिए अपना सैयद सरदार कहें, और हसनैन करीमैन तय्यबैन जनाब हजरत सिद्दीक अकबर को अपना अंकल, अपना चाचा, अम्मे मोहतरम कहें और अपना आका कहें, और वो तो उनका ताल्लुक तो बाहमी मिसाली प्यार का, मोहब्बत का। और ये बात रिवायत जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब वज़ाइफ मुकर्रर किए तो आपने हजरत मौला कायनात के साथ हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन के लिए भी 5000 दिरहम, हालांकि हजरात हसनैन करीमैन दोनों शहजादे तो बद्र वालों में नहीं थे, जब वज़ाइफ मुकर्रर करने के लिए रजिस्टर तैयार हुआ तो तारीख इब्ने असाकिर को उठाइए, अल बिदाया वन निहाया को उठाइए, आप जलालुद्दीन सयूती की तारीखुल खुलफा उठाइए, आप तबरी को, आप किसी भी बड़े नक्काद मुहक्किक की किसी भी तारीख को उठाइए, तो ये तारीख के ये मुसलमान हकायक है कि हजरत जनाब अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वज़ाइफ मुकर्रर किए तो हसनैन करीमैन के बदरी साहबा के बराबर 5000 दिरहम, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब बात की किसी और मसले पर भी तो हजरत अमीर उमर ने यही कहा
کہ کیا علی کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ علی کے اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جیسا تمہارا نانا ہے، اور ان کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے، ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی تمہاری ماں ہے، ان کے چاچا جیسا جعفر طیار جیسا تمہارا چاچا ہے، جو نسبتیں حضرت امیر عمر نے قائم کی۔ تو معذرت کے ساتھ آج تقدس اور وہ عقائد کی جو بنیاد ہے اس کو ہلایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت رافضیت کے فتنے سے بھی، ناسبیت اور یزیدیت کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ احترام صحابہ اور اس کے ساتھ مودت اہل بیت، یہ دونوں صحابہ اور اہل بیت، یہ در اور گھر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے صوفی چشتی یہ جوڑنے والے ہیں، یہ توڑنے والے نہیں ہیں۔ بے شک علامہ صاحب آپ کی بات سے یہ سامنے آئی بات۔ ناظرین کرام کہ ہمیں تمام تفرقوں سے، ناسبیت و رافضیت سے نکل کر ہمیں ایک بار پھر اہل بیت اور صحابہ کرام کی سنت کی طرف، ان کی محبت و الفت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ناظرین کرام یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ Sale con la noche, 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 boom, boom. Left, right, mache doom. Come on, dance to boom, boom. फन को भुला दो। Left, right, mache doom. Come on, dance to boom, boom. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अहले बैत अतहार और सहाबा कराम की बाहमी मोहब्बत, बाहमी रिश्ते की गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और अलामा साहब ने काफ़ी मोहब्बत भरी भी, कड़वी कसीली बातें भी की। तो एक बात तो बड़ी हकीकत पर मबनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर या सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम बैठे हैं या उनके बेटे बैठे हैं, ऐसा है ना जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधों पर बैठे हैं। ये दोनों का क्या मोहब्बत का रिश्ता है, क्या प्यार है, इनके अलावा नहीं। अब इनका आपस में बाहमी रिश्ता देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। और इसके रावी जो हैं, वाहिद रावी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और वो आपके चेहरे को देख रहे हैं और अली पूछ रहे हैं, ए अबू बकर क्या कर रहे हो? और उनका ये फरमाना कि मेरे आका ने अभी अभी फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो मैंने सोचा कि ये इबादत करने वाला अव्वलीन फर्द अबू बकर क्यों ना हो। ए अली, मैं तो आपका चेहरा देखकर इबादत कर रहा हूँ। तो ये आपका मोहब्बत का रिश्ता, तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि ये किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसकी कोई औज़ान नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये एक काफ़ी, यानी एक जो फ़िरका वारियत की जो चिंगारी है, ये पता नहीं कहीं ना कहीं किसी खिरमन में मौजूद थी या किसी ने सुलगाई है और ये भड़क उठी है। इसको कैसे बुझाया जाए? बात ये है डॉक्टर साहब के ये सतीजा कार रहा है अज़ल से ताइन, चिराग मुस्तफ़वी से शरारे बुलादी। लेकिन इसके बावजूद यजीद था और हुसैन है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। सदियां हुसैन, उसका लम्हा था, बाकी सदियां हुसैन की हैं। बल्कि वो मुझे शेर याद आ रहा है कमर मोहिंदर सिंह बेदी का। वो कहता है कि इस तरह रोया हूँ सुनकर दास्ताने करबला, इस तरह रोया हूँ सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। क्या बात। जो कुरान शरीफ का आप मुताला करें तो अहले बैत के हवाले से जो आयत मुबारका है जिसका जिक्र पहले भी आप फरमा चुके हैं कि कुल्ला सल्लुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत
فی القربا. یہ اس کے مودت کے بارے میں، یعنی محبت تو سارے لوگ جانتے ہیں، مودت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ مودت کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ پڑھی ہوئی بات نہیں، سنی ہوئی بات ہے. ایک درویش سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ مودت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی رہے، آخر تک رہے، اس کو کہتے ہیں محبت. اور مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے. میں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ شدت بھی پیدا ہوتی رہے. شدت بھی پیدا ہوتی ہے، بالکل وجہ فرمایا آپ نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر تو انسان کر سکتا ہے محبت، اور مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آئیے یہ سوال ذرا مچھلی سے کرتے ہیں کہ تمہارا پانی کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور تم بتاؤ کون سا پیار ہے، محبت ہے یا مودت ہے؟ تو مچھلی کہتی ہے میری پانی کے ساتھ محبت بھی ہے، مودت بھی ہے. زندگی میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں، مرنے کے بعد بھی اس سے پیار کرتی ہوں. حالانکہ دو شعر ہیں، ایک فارسی کا ایک اردو کا، ہم مانا ہے، دونوں آپ کے ذوق کی نظر کر دیتا ہوں کہ صحبت ناجنس گر جاں بخشدت ایمن مباش، صحبت ناجنس گر جاں بخشدت ایمن مباش، آبرا دیدی کے ماہیرہ بدام افغند و رفت. اور اسی معنی میں ہے اردو کا بھی شعر کہ تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا، پڑا جو وقت تو پانی نہ جال میں آیا. تو مودت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی قائم ہو. اس سے کہا گیا کہ اس کا ثبوت دو. تو مچھلی نے کہا ثبوت لے لیں. ہم نے مچھلی کو پانی سے نکال لیا، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی. اس نے کہا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. محبت کا ثبوت دے دی. اب ہم نے اس سے کہا کہ تم نے اب مودت کا ثبوت دینا ہے. اس نے کہا میں اس کا بھی ثبوت دوں گی. ہم نے اس مچھلی کو پھر اس کے ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کو ہنڈیا میں پکایا، پھر ہم نے اس کو کھایا. کھانے کے بعد پانی کا گلاس، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی کا گلاس، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی کا گلاس. کو پوچھا جائے یار آج اتنا پانی کیوں پی رہے ہو، تو وہ کہے گا آج میں نے مچھلی کھائی ہوئی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس لیے کہ مچھلی کا تو اس طرح ثبوت ہو گیا. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے اہل بیت کرام کی، یہ اپنے اولاد میں بھی یہ پودا لگا دیں تاکہ وہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم رہے. حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. تو یہ ان کا حضرات کا. اور یہ شان قرآن پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں یہاں اہل بیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کروں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شاعر نے کچھ لکھا، کتاب لکھی، اور وہ ساری بے ادبیوں گستاخیوں سے بھری ہوئی تھی، اور نور جہاں نے وہ اہتمام کیا تھا. اس میں ایک شعر تھا، زے عمر خیش بیزارم کہ او نام عمر دارد. میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کیونکہ اس کا نام بھی تو عمر ہے. تو لوگوں نے احتجاج کیا، تو بادشاہ وقت نے، جہانگیر نے اس کو طلب کیا اور تلوار نکالی. نور جہاں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہے یہ تو میرا آدمی ہے. اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا اے جاں ترا جان دادام نہ ایمان دادام، میں نے تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا اعتدال کے ساتھ ہے.
وہ نہ تو جس طرح آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، نہ تو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے کہیں کسی قسم کا صحابہ کرام کی شان میں کسی بے ادبی کا یا ان کے شان کو گھٹانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح جب صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں تو اہل بیت کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو بھی اپنے پیش نظر ضرور رکھتے ہیں۔ موازنہ نہیں ہے، موازنہ ان کا اپنا اپنا ترازو مقام اٹھانے ہے، کا کسی کو حق ہے ہی حق نہیں، اپنا اپنا ہے۔ تو پھر اس کا سر قلم کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ سر قلم کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ جس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا نا، حضرت فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کے نام پہ بھی سر قلم کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ خواجہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی، ایمان بھری، کہ اس قسم کی باتوں سے اگر گریز کیا جائے گا تو یہ جو بھڑکتی آگ ہے، یہ جو فرقہ واریت کے شعلے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ادروائز تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنی نکالتا رہے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے بھی اور امت مسلمہ کے جتنے اکابرین ہیں انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ جو واپس ہٹ جاتے ہیں، اپنا پسماندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو بھی سب و شتم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اہل بیت کو بھی سب و شتم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے گا وہ مجھے دکھ دے گا، مجھے برا بھلا کہے گا۔ ان کا تو وہ تو کفر ہے نا، ایمان ہی جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام مالک کے سامنے کسی نے کدو شریف کہا کرتے تھے، کدو کہہ دیا مجھے یہ سبزی پسند نہیں ہے، تو انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا اپنے ایمان کا تجدید ایمان کی کر ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ ایک گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں ایون کے بال برابر بغض رکھنا جو ہے وہ ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ علامہ صاحب تھوڑا سا آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تناظر میں گفتگو کریں کہ صحابہ جتنے بھی ہیں، صحابہ کو بھی یعنی لا تسبوا اصحابی کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کو بھی سب و شتم نہ کرو، اور ان کا احترام تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو کس طرح آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ اس کا کوئی علاج دکھائیں، علاج ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں مکس نیوز کے ناظرین کو ملک اکمل وین صاحب کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، اور ایک چشتی روایت کے حامل کے زیر سایہ یہ میں بات ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مودت اہل بیت یہ ایمان کا تخم ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور احترام صحابہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت امیر حسن امیر المومنین حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک خلافت راشدہ مکمل ہو گئے۔ جی اب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، بنیادی بات یہاں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات جو میں ضروری عرض کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، اس بات کو بھلی بھلی عرض کروں گا، میں اپنے النور چینل پر اس بات کو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خلافت راشدہ حضرت امیر حسن حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کی ذات پر ختم ہوئی،
اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کوئی آدمی حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی گالی دے، سب کرے، تبرہ کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہے اور ان کے بارے میں کہے اور ان کی سیاست کو زندہ باد کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طبقے میں، اس فرقے میں، اس مسلک میں اتنی وہ جان نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ سیاست علی کو مرد آباد کہہ سکے۔ وہ اصل میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر اصل میں وہ سیاست علی کو مرد آباد کہنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے علماء اور مشائخ ایک فرقے کی ضد میں جو اس فرقے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیاست ابو بکر زندہ باد ہے، سیاست عمر زندہ باد ہے، سیاست عثمان زندہ باد ہے، سیاست علی المرتضی زندہ باد ہے، سیاست حسن المجتبی علیہ السلام زندہ باد ہے۔ اس کے بعد ہم کسی اور کی سیاست کی زندہ باد نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اب اگلی بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بنو امیہ نوازی کی ایک نئی لہر، ایک نئی یلغار، ایک نیا طریقہ کار فکر اسلاف کی چولوں کو ہلانے کے لیے، عقیدے کے توسط کو، عقیدے کے توازن کو، جو صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو بامی تعلق ہے، اور اس باب میں اللہ یہ گلستان نبوت کی کلیاں ہیں، گلستان نبوت کے یہ پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ یہ صدیق بھی پھول ہے، عمر بھی پھول ہے، عثمان بھی پھول ہے، علی بھی پھول ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین بھی پھول ہیں، یہ مہاجرین و انصار بھی پھول ہیں۔ میں ایک بات معذرت کے ساتھ آزاد صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ کہاں سے نکالی گئی یہ بات کہ آپ نے ہر جو فضیلت کتب احادیث میں اور محققہ کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے، جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں جو روایت ہے، اسی طرح کی روایت اوروں کے باب میں بھی گڑنی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا فمن اراد الحکمت فلیات الباب۔ یہ خصوصیت، یہ امتیاز اور یہ ترہ افتخار اور یہ ترہ امتیاز جناب مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم ظاہری اور علم باطنی میں آپ شہنشاہیت کا مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ لہذا آپ اس کے اندر تصرف کر کے ایسی روایتیں جو نئی متعارف کروائی جا رہی ہے، یہ وضعی اور من گھڑت یہ طریقہ کار کہ جو فضیلت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس فضیلت میں اور جو فضیلت جناب حضرت مولا کائنات کی ہے، جو فرمایا کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، علی و منی وانا من حسین و منی وانا من حسین اور الحسن و منی وانا من الحسن، یہ جو روایات اور جناب حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باب میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بذات منی او کما قال۔ لہذا اس طرح کی روایات ضروری ہے کہ آپ یہ نیا ایک ٹرینڈ ہے، یہ ایک نیا رجحان ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب میں ٹھنڈے لہجے میں عرض کرنا چاہوں، وہ جو ہے نا وہ اپنا میسج بھی جی میں ضرور، میں ڈاکٹر صاحب یہ میں محبت بھرا، یعنی یہ بات کہ جس پھول کی، جس کلی کی جو فضیلت قرآنی آیات سے ہونی چاہیے، جو احادیث صحیحہ میں آئی ہے، ضروری ہے کہ آپ نے من گھڑت وضعی روایات کو سہارا لے کر آپ نے وہ فضیلتیں اس کی اور پھر معذرت کے ساتھ قبلہ چشتی صاحب نے، قبلہ خواجہ صاحب نے جو ایک بات کی، اب یہ نیا ٹرینڈ ہے بھائی، پنجتن پاک، قرآنی پنجتن پاک یہ ہیں، حدیث کے پنجتن پاک یہ ہیں، طریق کے پنجتن پاک یہ ہیں، یہ ٹھیک، نئے سلوگن، نیا میزان۔ جس طرح رافضیت فتنہ ہے امت کے لیے، اسی طرح ناسبیت اور خارجیت بھی ایک فتنہ ہے، لہذا اعتدال چاہیے، اعتدال کی بات۔ جناب صدیق، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی مودت اور محبت، علی کی مستی کا نتیجہ صدیق اکبر کے احترام پر ختم ہونا چاہیے، بے شک، اور جناب مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت، مقام اس انداز میں بیان ہو کہ اس کا نتیجہ
حب علی نکلے، حب علی، اور احترام عمر کا نتیجہ ہاں جی، محبت اہل بیت نکلے، اور فضیلت عظمت و فضیلت شان عثمان کا نتیجہ عظمت و فضیلت اہل بیت نکلے، اور مودت اہل بیت کا نتیجہ وہ احترام صحابہ نکلے۔ لہذا چشتیوں کے ماننے والے، نقش بندیوں کے ماننے والے، قادریوں کے ماننے والے، سہروردیوں کے ماننے والے، ان کو اب شیعہ سنی کے ایک خاص تناظر میں، جو یمن میں، جو شام میں، جو عراق میں، جو صہیونی طاقتوں اور قوتوں کے ذریعے جو وہاں کشت و خون شیعہ سنی کا ہوا، اب وہ پاکستان کے اندر بھی وہ فتنے جو ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے۔ اب وہ یزیدیت کے دوش پر یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہے خواجہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ انسان بیدار نہیں ہوا۔ انسان اگر بیدار ہوتا تو یہ فضا مسموم نہ ہوتی۔ یہ ہر طرف بارود ہے، نفرت کا بارود ہے، فرقہ واریت کا بارود ہے، اور مسلک کی اختلاف کا بارود ہے، اور ہر طرف یہ آگ ہی آگ ہے۔ خواجہ صاحب، آپ تجویز کریں، ناظرین کو میسج بھی دیں، پیغام بھی دیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ آپ ماشاءاللہ سجادہ نشین بھی ہیں، مشائخ عظام کے آپ مشائخ کونسل کے سربراہ بھی ہیں، تو یہ مل بیٹھ کر کوئی محبت بھری کوئی ایک ایسی راہ نکالنی چاہیے کہ جس پر چل کر وہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ ہو جو انعام یافتہ لوگوں کی ہو۔ تو آپ تھوڑا سا یہ ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے اہل سنت کے لیے ایک بات اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں۔ یہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس جو یہ فضا پیدا ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ جب ہم یہ پہچان لیں گے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم اس سیاسی چال کو سمجھ کر اس سے اپنی پہلو تہی کریں، اور سب مل کر بیٹھ کر، یہ بڑی ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے کہ وہ بیٹھ کر اس پہ کوئی بات کریں۔ اندر لوگ بہت زیادہ اس پہ افسوس کرتے ہیں، لیکن زمام جن کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس پہ غور نہیں کر رہے۔ میں آخر میں اپنی ایک جو منقبت ہے اس کے دو شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عکس حسن نبی ہے میرے حسین، سبحان اللہ، عکس حسن نبی ہے میرے حسین، نور عین علی ہے میرے حسین، عکس حسن نبی ہے میرے حسین، نور عین علی ہے میرے حسین۔ ایک شعر اس کا اور عرض کر دیتا ہوں کہ کانپتے ہیں یہ سن کے اب بھی یزید، کانپتے ہیں یہ سن کے اب بھی یزید، آنے والے ابھی ہیں میرے حسین۔ تو انشاءاللہ العزیز حسینیت ہے اور رہے گی، یزیدیت نہ تھی اور نہ رہے گی، انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے حسینیت کا چراغ جلتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی باہمی محبت کے ضمن میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ حالات حاضرہ، اس میں کافی ایک افتراق و انتشار پایا جاتا ہے، اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ متقابل گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بہت اتہام اور الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں اور کسی کی بات پر دھیان نہ دیں۔ مجھے صحیحین کی ایک حدیث یہاں بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے
کہ حضرت سعد بن نبی وقاص سے امیر شام تھے معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا سعد بن نبی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. ساری رات جو ہے وہ عمر سمیت ہماری سب کی جاگتے گزر گئی کہ دیکھو کل یہ پرچم جو ہے، فتح کا پرچم جو ہے، یہ کس کو ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے نکلا کہ علی کو بلاؤ. اب علی کی آنکھیں دکھتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلا کر لایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک جو ہے، لعاب دہن جو ہے، آنکھوں میں ڈالا اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا. دوسری بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت مباہلہ اتری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے معاویہ، جب یہ آیت اتری تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم بلاؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. تو اس وقت حسنین کریمین کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے بیٹے موجود تھے؟ تیسری بات بھی آپ نے فرما دی. تو معلوم ہوا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، چاہے وہ بال برابر کیوں نہ ہو، منافقت ہے. تو یہ ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے. ایک اور حدیث بھی یہاں بیان کرتا چلوں کہ ایک بار صحابہ جس میں زیادہ تعداد انصاریوں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ منافق جو ہیں وہ آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہماری باتیں سنتے ہیں اور پھر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ جب مشکوک لوگ آ جائیں بیٹھیں تو علی کا ذکر شروع کر دیا کرو. تو علی کا ذکر سن کر جو منافق ہے وہ خود بخود اٹھ کر چلا جائے گا، اس لیے کہ علی ایمان کی کسوٹی ہے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے گا سمجھو وہ مومن ہے، اور جس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے سمجھو وہ منافق ہے. علی ایمان کی کسوٹی ہے، اور تمام صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہیں. خلفائے راشدین ہمارا ایمان ہے، ہم ان کے احترام میں تمام اگر نہیں کریں گے تو اپنا ایمان برباد کریں گے. ان کے آپس میں تعلقات، ان کا آپس کا باہمی رشتہ محبت کا رشتہ تھا، اور بہت زیادہ محبت کا رشتہ تھا. اس محبت کے رشتے کو
ریزہ ریزہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمودات کی طرف لوٹنا چاہیے، قرآن و سنت کے فرمودات کی طرف لوٹنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں اطرت کا لفظ فرمایا، صحابہ کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ صحابہ نے اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، لیکن اطرت رسول جو ہے اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے. تو اطرت رسول کا دامن پکڑو گے تو فلاح ملے گی، اگر دامن اہل بیت چھوڑ بیٹھو گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت کو ایمان کا جزو بنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ مکس نیوز کے پروگرام نمود سر سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی باہمی محبت کے ضمن میں آج گفتگو سن رہے تھے. خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت علمی گفتگو فرمائی. علامہ عمر ایاد حسینی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. ناظرین محترم، ہم نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی باہمی محبت کے حوالے سے گفتگو کی. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.